ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا، ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی باہر نہیں نکالا گیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ امریکی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا، صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے، فیک نیوز میں ملوث تمام لوگوں کو برطرف کیا جائے، امریکی فوجیوں سمیت سب سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر نے تاریخ کے سب سے مشکل فوجی آپریشن کا حکم دیا، ایران پر انتہائی کامیاب حملے کیے، حملے میں ایران کی جوہری صلاحیت کو تباہ کیا گیا۔ بعض امریکی چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی اپنے ہی میڈیا پر کڑی تنقید، کہا کچھ امریکی چینل من گھڑت رپورٹ چلا رہے ہیں، تنقید کرنے والے نہیں چاہتے کہ ٹرمپ کامیاب ہو، یہ لوگ فوجی آپریشن کو کمتر بنا رہے ہیں۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین بولے، قطر میں ایرانی حملے کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی، اطلاعات ملی ایران امریکی بیسز کو نشانہ بنا سکتا ہے، ہم نے کامیابی سے ایرانی حملوں کو ناکام بنایا۔ بریفنگ کے دوران ایران پر حملے کی ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ ایران نے اسرائیل اور اس کے تمام دعووں کو کچل کر رکھ دیا، 9 کروڑ ایرانیوں نے متحد ہو کر فوج کا ساتھ دیا، امریکہ اسرائیل کو تباہ ہوتے دیکھ کر اس جنگ کا حصہ بنا، امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی نہیں ملی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایرانی عوام کو مبارکباد، ویڈیو پیغام میں بولے، ایرانی حملوں سے صہیونی حکومت پاش پاش ہو گئی، ہم نے صہیونی رجیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ہم نے قطر میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچایا، ایرانی فوج اسرائیل کے دفاعی نظام کو ناکام بنانے میں کامیاب رہی۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کر دیا، ایرانی پارلیمنٹ سے منظور قانون کی نگہبان کونسل نے توثیق کر دی، بل کے تحت IAEA کے معائنہ کار سیکیورٹی کونسل کی اجازت کے بغیر ایران میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بڑی بہادری کے ساتھ، وہ جھکے نہیں، کسی طور پر بھی وہ اپنا پریشر قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ باوقار طریقے سے یہ جنگ بند ہوگی۔ بجٹ کے اوپر بہت محنت کی گئی، اور اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر فائنانس منسٹر صاحب کا، فائنانس سیکرٹری، ایموس فائنانس، چیئرمین FBR اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی خوشائند، ایران نے اپنے دفاع میں اسرائیل کو بھرپور جواب دیا، پاکستان نے بھرپور اور مستقل انداز میں ایران کی حمایت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کابینہ اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار، وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کو سراہتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ بجٹ سے متعلق وزیراعظم نے کہا، بجٹ پر بہت محنت کی گئی، نائب وزیراعظم اور حلیف جماعتوں کی بجٹ میں کاوشیں قابل ستائش ہیں، منظوری کے بعد نئے مالی سال میں معیشت کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ قومی اسمبلی میں فائنانس بل 2025-26 کثرت رائے سے منظور، اجلاس کے دوران شقوار منظوری کثرت رائے سے دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی عائد، سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق ترامیم منظور، ارکان وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ فائنانس بل کا حصہ، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں سے متعلق نئی ترامیم منظور، فائنانس بل کی منظوری ملتوی کرنے اور عوامی رائے کے لیے بھجوانے سے متعلق اپوزیشن کی ترمیم کثرت رائے سے مسترد۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، حکومت نے ایوان میں گھاٹے کا بجٹ پیش کیا ہے، زرتاج گل بولی، بجٹ میں نوجوان، خواتین اور ماحولیاتی تبدیلی کو نظر انداز کیا گیا، عامر ڈوگر نے اسے IMF کا بجٹ قرار دیا۔ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان پٹ مان لیا ہے تو ہم بہت خوشی کے ساتھ اس بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب سے وزیر اعظم صاحب آیا ہے، ہر بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوا ہے، اور اس بجٹ میں سب سے زیادہ 20% اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ صرف تب ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ساتھ۔ حکومت نے ہمارے مطالبات مان لیے، اس لیے بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ BISP میں 20% اضافہ کیا گیا ہے، تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس میں کمی کی گئی، ہمارے کہنے پر حکومت سولر ٹیکس میں 50% کمی لائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پیپلز پارٹی کے اعتراض کے بعد FBR قوانین میں تبدیلی لائی گئی، ہم وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ کے شکر گزار ہیں۔
قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کے اپوزیشن نشستوں پر آمد. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے مصافحہ کیا. شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات ہوئی. نیک خواہشات کا اظہار کیا. خان صاحب کو دنیا کی کوئی طاقت مائنس نہیں کر سکتی ہے. خان صاحب پاکستانی سیاست کے ایک محور ہے. پاکستان کی سیاست خان صاحب کے بغیر، خان صاحب کی بات کے بغیر ناممکن ہے. میں ان کے خاندان کو، علیم باجی کو بھی تسلی دوں گا کہ تسلی رکھ لے، غلط فہمی میں نہ رہے کوئی بھی بندہ. لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہیں. خان صاحب لیڈر تھے، خان صاحب لیڈر ہے، خان صاحب ہی لیڈر رہیں گے. بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی خبروں کی تردید. چیئرمین پی ٹی آئی بولے بانی پی ٹی آئی کو کوئی طاقت مائنس نہیں کر سکتی. پاکستان کی سیاست بانی کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے. خاندان کے افراد کو تسلی دیتا ہوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا اسمبلی توڑنے کا اختیار بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے. بانی پی ٹی آئی نے جس دن کہا کے پی اسمبلی ختم کر دیں گے، آئینی بحران سے بچنے کے لیے صوبے کا بجٹ منظور کیا. میں یہ نہیں سمجھتا یا مجھے کوئی ڈائریکشن انڈیکیشن ایسے نہیں ہے کہ عمران خان یہ چاہتا ہو کہ عمران خان کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے ٹیکنیکلی یا ان کی حکومت ختم ہو جائے. تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ نہیں چاہتا، اگر آپ میں سے کسی کو بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسے کوئی میسج ہے، احکامات ہیں تو بتا دے. سب نے کہا نہیں. چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس. بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار. ایس سی او اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار. ایس سی او اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت شامل نہیں کی گئی. بھارت کا موقف. ایس سی او اجلاس کا مشترکہ بیان جاری نہ کرنے کا فیصلہ. بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو ایس سی او اجلاس میں منہ کی کھانا پڑی. اعلامیے میں بھارت پر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کا الزام لگایا گیا. بین الاقوامی برادری اسرائیل پر مستقل جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالے. دہشت گردی ایک مشترکہ خطرہ ہے. پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. وزیر دفاع کا شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس سے خطاب. خواجہ آصف نے غزہ میں تباہ کن انسانی بحران کو اجاگر کیا. ایران کے خلاف حالیہ اسرائیلی فوجی جارحیت کی شدید مذمت کی. صہیونی وزیر اعظم پر کرپشن کے سنگین الزامات. ٹرمپ دفاع میں سامنے آ گئے. نیتن یاہو کو معافی دینے کا مطالبہ. کہتے ہیں پہلی بار دیکھا ہے کہ حاضر وزیر اعظم کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. نیتن یاہو میرے ساتھ ایران جیسے دشمن سے لڑے ہیں. ان کا ٹرائل فوراً منسوخ ہونا چاہیے. ان کے کیسز کو ختم کرنا چاہیے. ایران اسرائیل جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ ہی ہے جس نے اسرائیل کو بچایا. اب وہ نیتن یاہو کو بھی بچائے گا. اسرائیلی حکومت فلسطین کی نسل کشی پر تل گئی. حملوں میں 51 افراد شہید. امداد کے منتظر 14 فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. صہیونی حکومت نے حماس پر امداد قبضے میں لینے کا الزام عائد کر کے غزہ میں امداد کا داخلہ روک دیا. صہیونی آبادکاروں کا مغربی کنارے کے علاقے طیبہ پر دھاوا. املاک اور گاڑیوں کو آگ لگا دی. فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید. اسرائیل نے پورے مشرق وسطی کو جنگی محاذ میں تبدیل کر دیا. 20 ماہ کے دوران 5 ممالک پر 35,000 فضائی حملے کیے. مقبوضہ فلسطین، شام، یمن، لبنان کے بعد ایران بھی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا. عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں فضائی ڈرون، گولہ باری، میزائلوں اور ریموٹ دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا گیا. فلسطینی سرزمین پر 20 ماہ میں سب سے زیادہ 18,235 حملے کیے گئے. اسرائیل کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ کہتا ہوں. انہوں نے دہشت گردی کی اور غزہ میں معصوموں کا جس طریقے سے انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا، ان کا خون کیا، اس وقت بھی ہم نے شدید مذمت کی تھی. اور اس کے بعد ایران پہ حملہ ہوا. پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا. اسرائیل دہشت گرد ملک ہے. ناجائز صہیونی ریاست غزہ پر بمباری کر رہی ہے. جب ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا اس وقت بھی ہم نے شدید مذمت کی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ جب امریکہ نے ایران پر غیر متوقع حملہ کیا تو پاکستان نے سخت اسٹینڈ لیا. دہشت گردی پورے خطے میں ہے. بلوچستان اور کے پی زیادہ متاثر ہیں. سندھ حکومت تیار ہے. دہشت گردوں کے منصوبے ناکام بنائیں گے. پیوٹن کے ترکی آنے پر ٹرمپ بھی مذاکرات میں شامل ہوں گے. روس یوکرین جنگ پر ترک صدر ایردوان کا اہم بیان. صدر ایردوان نے کہا کہ ٹرمپ نے مذاکرات میں شرکت کی مشروط آمادگی ظاہر کی ہے. ہمارا خطہ مزید جنگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا.
پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کی راہ پر گامزن. وزیراعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کروائی. ملک میں پہلی ڈیجیٹل ایسٹس اتھارٹی کا قیام. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کی سہولت. نوجوانوں کے لیے ویب 3 اور AI تربیتی پروگرامز اس سفر کا حصہ ہیں. پاکستان اگلے ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا. پاکستانی مستقل مندوب جولائی میں صدارت کے فرائض سر انجام دیں گے. عاصم افتخار کے انٹونیو گوتریس سے ملاقات. فریم ورک سے آگاہ کیا. عاصم افتخار کا صدارت کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دینے کا عزم. ملک میں مانسون کا تباہ کن اسپیل. راولپنڈی اور اسلام آباد میں آج بھی بادل خوب جم کر برسے. لاہور سمیت پنجاب میں موسلادھار بارش کی انٹری. ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا. مختلف حادثات میں 4 افراد کی جان گئی، 16 زخمی. قصور میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 2 بچیاں جاں بحق. اکاڑا میں بھی چھتیں گرنے کے مختلف واقعات، بچی جاں بحق، 6 افراد زخمی. پنڈ دادن خان میں بارش کا پانی گھروں میں داخل. خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں، گرمی کی شدت میں کمی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بارش کے دوران لاہور کا دورہ. مختلف علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا. مریم نواز نے گلبرگ اسکیم کے مختلف بلاکس کا معائنہ بھی کیا. رہائشی اور کمرشل علاقوں سے تجاوزات ختم کر کے یونیفارم ڈیولپمنٹ. کراچی کے واسیوں کو بارش کا انتظار. بادلوں نے آنکھ مچولی کھیل کر شہریوں کو دھوکہ دے دیا. کل شام سے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. مانسون بارشوں کا پہلا اسپیل 2 جولائی تک بارش برسائے گا. دوسرا اسپیل 5 جولائی سے ملک پر اثر انداز ہوگا. الیکشن کے بعد آزاد امیدواران کے پاس 3 دن تھے. ایک بازار لگ چکا تھا، لوگوں کو توڑا جا رہا تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں چلے جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سینئر وکیل حامد خان کے دلائل. جسٹس جمال مندوخیل بولے، ہم نے آپ کی توقع سے بڑھ کر آپ کو ریلیف دیا تھا. آپ کے ایک لیڈر کا بیان بھی تھا کہ اتنی تو توقع نہیں تھی. آپ مجھ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد کا بیرسٹر سلمان صفدر سے مکالمہ. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت. عدالت نے نیب کی کیس کی تیاری کے لیے مہلت کی استدعا منظور کر لی. آئندہ سماعت پر فریقین دلائل کا آغاز کریں. عدالت کی ہدایت، نئی تاریخ تحریری فیصلے میں جاری کی جائے گی. محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا. پاکستان میں یکم محرم الحرام کل 27 جون بروز جمعہ اور یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار کو ہوگا. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے کوئٹہ میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی. محرم حرام میں امن کے لیے بھرپور اقدامات. لاکھوں اہلکار مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی پر تعینات. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلانے والے گرفتار ہوں گے. ڈرون اڑانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سیف سٹی کیمروں سے جلوسوں کی نگرانی ہوگی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں ملاقات. سندھ کو عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر فیصل کریم کنڈی کی جانب سے حکومت سندھ کی تعریف. ٹرانسپورٹ کے شعبے میں حکومت سندھ کے اقدامات کو سراہا. کہا تمام صوبے خواتین کو بااختیار بنانے کے حکومت سندھ کے منصوبوں جیسے اقدامات کریں. کراچی کے علاقے کورنگی ویڈیو تورنگی پر ٹینکر سے کچلنے والے ہاشم کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. ہاشم دفتر جانے کے لیے سواری کے انتظار میں تھا. ڈرائیور نے ٹینکر ریورس کرتے ہوئے کچل دیا. ہاشم 2 بچیوں کا باپ تھا. کیماڑی میں ملازمت کرتا تھا. ٹینکر ڈرائیور تاحال گرفتار نہ ہو سکا. لاہور کے نجی اسپتال میں 2 افراد غیر ملکی خاتون کی لاش چھوڑ کر فرار. پولیس کے مطابق لاش چھوڑ کر فرار ہونے والے بھی افریقی شہری ہیں. پولیس تحقیقات میں مصروف. تمام قومیتیں ایک پرچم تلے متحد. قومی یکجہتی کا پیغام. ISPR کا نیا نغمہ پاکستان جاری کر دیا گیا. نغمے میں دشمن کو پیغام دیا گیا. پاکستانی قوم ہر خطرے کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی. بھارت نے سعودی عرب کو بھی دھوکہ دے دیا. BCCI کا سعودی لیگ کے لیے کھلاڑیوں کو NOC جاری نہ کرنے کا فیصلہ. انگلش کرکٹ بورڈ نے بھی انڈین بورڈ کے فیصلے کی حمایت کر دی.
سعودی کرکٹ بورڈ نے $400 ملین سے T20 لیگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا. بھارت اور انگلش بورڈ کے انکار کے بعد سعودی لیگ کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگے. معروف فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی سعودی فٹ بال کلب النصر کے ساتھ معاہدے میں 2 سال کی توسیع. رونالڈو 2027 تک سعودی کلب کا حصہ ہوں گے. اسٹار فٹ بالر النصر کی جانب سے 105 میچوں میں 93 گول اسکور کر چکے ہیں. پاکستان ہاکی ٹیم کی پرو ہاکی لیگ میں شرکت حکومتی فنڈ سے مشہور. پاکستان ہاکی فیڈریشن نے تمام صورتحال سے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی ہدایت پر پاکستان اسپورٹس بورڈ نے جائزہ لینا شروع کر دیا. حکومت نے فنڈز دینے کی حامی بھری تو پاکستان میگا ایونٹ میں شرکت کر پائے گا. اور جرم کی دنیا سے انوکھی کہانی. جیل سے بھاگا ایک مجرم چھپنے کے لیے ڈھونڈی ہے پناہ. ایک سپر اسٹور میں ایکشن ڈرامہ کامیڈی سے بھرپور فلم روف مین 10 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی.